اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب بخیریت و عافیت ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو تمام آفات اور بلیات سے محفوظ رکھے۔ دوستو، جیسے کہ ہم نے سورج گرہن اور چاند گرہن میں آیت الکرسی کی زکوٰۃ کا طریقہ بتایا تھا، اور بہت سے دوستوں نے اس عمل کو کیا بھی تھا، لیکن ہم سورہ کوثر کے اعمال اور مختلف اعمال درمیان میں سے آ گئے، وہ پیش کرتے رہے۔ آیت الکرسی کی جو اعمال ہیں وہ رہ گئے، تو انشاءاللہ سورہ مزمل شریف کے ساتھ ساتھ انا اعطیناک الکوثر کے اعمال اور آیت الکرسی اللہ صمد کے اعمال آپ کی خدمت میں انشاءاللہ ہر روز 2 یا 3 اعمال پیش کیے جائیں گے۔ دوستو، عمل بتانے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لے، اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ دوستو، عمل کی طرف چلتے ہیں۔ آیت الکرسی کا ایسا عمل جو جس کام کے لیے پڑھا جائے وہ کام فوراً ہوگا انشاءاللہ۔ دوستو، یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں نہ دن کی قید ہے اور نہ رات کی قید ہے، یہ آپ ہر وقت پڑھ سکتے ہیں، ہر موقع پہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس میں آپ صبح کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد اگر آپ ایک مرتبہ پڑھیں تو یہ سب سے بہتر ہے۔ باقی اس میں چاند کے اول اور آخر کا، رجال الغیب کا یا کسی بھی پرہیز کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بس یہ عمل آپ کسی بھی کام کے لیے فوراً کر سکتے ہیں، اور اس کام کے لیے جس کے لیے آپ مختلف ذرائع آزما چکے ہیں اور سارے ذرائع جواب دے چکے ہیں، اب آپ کے پاس سوائے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے کوئی وسیلہ نہیں ہے، تو آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے ابھی آپ نے عمل ختم بھی نہیں کیا ہوگا کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی جو مراد ہے، آپ کی حاجت ہے، وہ اللہ تعالیٰ پوری فرما دیں گے۔ دوستو، اس عمل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے صبح ایک بار آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور بعد از نماز عشاء بھی ایک مرتبہ پڑھنی ہے۔ اصل میں یہ عمل آپ دن میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کی حاجت بہت بڑی ہے تو اس کے لیے آپ صبح اور عشاء کی نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھا کریں، اور اگر آپ کی حاجت آپ سمجھتے ہیں اتنی بڑی نہیں ہے تو آپ دن میں کسی بھی وقت اس عمل کو ایک مرتبہ کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، اس عمل کا طریقہ یہ ہے کہ آیت الکرسی میں 10 وقف ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، یہ ایک وقف ہوا۔ الحی القیوم، یہ دوسرا وقف ہوا۔ یہاں ایسے سمجھے کہ آیت الکرسی میں 10 وقف ہیں۔ ہر وقف پر پہنچتے ہوئے آپ نے 31 بار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، مطلب کہ اگر آپ دیکھیں اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، یہاں پر وقف آ گیا تو آپ نے جو ہے نا 31 بار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنا ہے۔ اب لا تاخذ سنۃ ولا نوم، یہ دوسرا وقف ہوا، یہاں پر آپ نے 31 بار آیت کریمہ پڑھنا ہے۔ اور دوستو، یہ عمل پڑھنے سے پہلے آپ 11 بار کوئی بھی جو درود پاک، اگر آپ درود تنجینہ یا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ سب سے بہتر ہے، ورنہ آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، اس کو آپ پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ یہ عمل شروع کریں، اور ہر وقف پر 31 بار آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھنی ہے، اور سارا جو آیت الکرسی آپ پڑھیں گے ایک مرتبہ آپ نے پورا پڑھ لیا، اس کے بعد بھی 31 بار آیت کریمہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ اپنی حاجت کے لیے دعا کریں، یا اللہ اس آیت کریمہ اور آیت الکرسی کی برکت سے میری فلاں حاجت اپنے خزانوں سے پوری فرما دے۔ اور پڑھتے وقت بھی آپ نے مسلسل اپنے کام کا تصور رکھنا ہے کہ یہ جو وظیفہ میں پڑھ رہا ہوں یہ اس کام کے لیے پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے دوستو۔ تو اس طریقے پر اگر آپ کا کام بہت بڑا ہے، کسی نے آپ کی زمین چھین لی ہے، کہیں پر جاب نہیں مل رہی،
شادی نہیں ہو رہی اس کے مسائل ہیں، یا کچھ ایسے مسائل درپیش ہیں کہ آپ ان سے پریشان ہیں، کوئی بلا وجہ آپ کو تنگ کرتا ہے، یا رزق کے مسائل ہیں، یا کاروبار کی بندش ہیں، تو بالکل آپ ان کے لیے کر لیں، اور انشاءاللہ جس طرح آپ لوگوں نے ہمارے دوسرے اعمال آزمائے اس کو بھی آزما لیں، یہ بھی انشاءاللہ اٹل کام ہوگا۔ تو دوستو اس میں یہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ بڑا کام ہو تو وہ صبح شام آپ نے پڑھنا ہے۔ اگر کوئی بھی اچانک ہی کام بن جائے، جیسے میں سفر پہ جاتا ہوں کسی کے پاس، اس سے میں نے پیسے لینے ہیں اور مجھے کبھی امکان ہے کہ وہ دینے سے انکار کرے گا، تو یہی عمل کرے، آپ اس کے پاس جائیں، انشاءاللہ وہ آپ کا کام کرے گا۔ تو بڑے جو کام ہیں اس کے لیے آپ 3 4 5 6 7 دن تک جاری رکھیں، انشاءاللہ آپ کا کام ضرور بالضرور ہوگا، لیکن اس وظیفے کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے۔ اور دوسرا دوستو یہ کہ اگر کچھ دوست چاہتے ہیں کہ ہماری روحانیت بہت زیادہ بڑھ جائے، تو وہ صرف فجر کے بعد، آپ صرف بس فجر کے بعد اسی طریقے سے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا، اسی طریقے سے اس عمل کو جاری رکھیں، انشاءاللہ عرصہ 20 40 دن میں آپ کی روحانیت وہاں تک پہنچ جائے گی کہ آپ کی روحانیت کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکے گا۔ جو چاہتے ہیں کہ مجھ میں روحانی طاقت پیدا ہو اور میں کسی بھی چیز کے لیے وظیفہ کروں وہ فوراً قبول ہو، تو آپ اس عمل کو ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کے اندر روحانی قوت انتہائی زیادہ پیدا ہو جائے گی۔ دوستو امید کرتا ہوں آج کا عمل آپ سب کو پسند آیا ہوگا، تو دوستو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں، اور اچھے کمنٹس کرنا بھی نہ بھولیں، اور مزید بہترین اعمال کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔